السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاعراف کا ہم نے آج سٹارٹ کرنی ہے اور اس کی 1 سے 11 تک آیات کو انشاءاللہ سے ہم دیکھیں گے۔ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر میں اس کے بارے میں تھوڑا سا سٹارٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ موازينه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ یہاں پہ اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں تو سورہ الاعراف سے پہلے جو سورہ الانعام ختم ہوئی ہے، یہ آگے اسی کے مضمون کی ہی تقریباً کنٹینیویشن ہے۔ سورہ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ جو مضمون کے لحاظ سے اس میں دعوت کا پہلو ہے، اس میں ایک دلائل کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے پیار محبت کے طریقے سے وہ چیزیں واضح کی گئی ہیں کہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہے، کس طرح سے ہونا چاہیے، اس میں شرک کی غلطیاں واضح کی گئیں، اس میں بدعات والی چیزیں جو انٹر ہو گئی تھیں وہ چیزیں واضح کی گئیں، عقلی دلائل دیے گئے تھے، اور تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر خبردار کرنے کا بھی پہلو تھا۔ تو اس صورت میں بھی مضمون کے لحاظ سے بالکل اسی طرح سے کہ یہ وہ قریش مکہ پر ہی ہے، وہ مخاطب وہی ہیں، اور اس میں ایک سٹیپ اس طرح سے آگے بڑھ جائے گا کہ اب اس میں خبردار کرنے کا پہلو زیادہ ہوتا جائے گا اور اس حد تک پہنچے گا کہ اس کے اندر اتمام حجت تک کے لیول پہ چلا جائے گا، کہ اب
اس حد تک کلیئر کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا جتنا کہ ایک بنتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ اس مضمون کا ہے. اس کے بعد جو پھر اگلی جو اس کی صورت آتی ہے سورہ الانفال، اس کے اندر اتمام حجت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی جو دہنونت ہے، جو سزا و جزا ہے، اس کی تیاری کے لیے، اور مسلمانوں کو، جو ایمان والوں کو، جو مشرکین ہوتے ہیں یا جو سرکش لوگ ہوتے ہیں ان سے جو علیحدہ کیا جاتا ہے، وہ مرحلہ زیر بحث آتا ہے. اور اس کا اختتام پورے سلسلے کا جا کے سورہ توبہ میں ہوگا، جہاں پہ اس آخری جو سزا و جزا جو ہوئی تھی اس کا بیان آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر چلیں گی. تو سورہ الاعراف جس طرح سے میں نے بتایا کہ اس میں وہ خبردار کرنے کا پہلو اور جو اتمام حجت یعنی کہ پورے اس طریقے سے خبردار کر دینا جتنا کہ خبردار کرنے کی ضرورت ہے، اس حد تک بات جائے گی اس کے اندر. تو تلاوت ہم نے سن لی. اس کے پہلے جو سورہ الانعام کا جو خاتمہ ہوا تھا اس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی اور تشفی دے رہے تھے کہ آپ مطمئن رہیں کہ آپ پیغام پہنچا رہے ہیں. آپ کا جو پروردگار ہے وہ سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ اگر یہ نہیں مان رہے تو آپ مطمئن رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری یا آپ کی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو لازمی ہے کہ یہ ایمان لے آئیں. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہے. کس طرح سے پہنچایا ہے آگے یہ ان کی مرضی ہے، ان کے اوپر چھوڑ دیں. اور تقریباً یہی مضمون ہے جو آگے ایک سلسلے کی طرح کنٹینیو ہو رہا ہے. اور یہاں پہ جو سب سے پہلی آیت اس کو کہہ لیں الف لام میم صاد جو لفظ ہیں، اس میں قطعی طور پہ تو اب تک کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکا، کیونکہ اس کے بارے میں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا اور نہ قرآن میں ان الفاظ کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے. ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. تو یہ ایک پہلو یا ایک جو فراہی سلسلہ ہے، انہوں نے غور کرنے کے بعد اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح ایکسپلین کیا. وہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پرانے زمانے میں یہ جو لفظ ہوتے تھے حروف تہجی جن کو ہم کہتے ہیں، جس طرح سے اردو کے بھی ہم پڑھتے ہیں الف پہ تے اور اس طرح والی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو پرانے زمانے میں یا عبرانی زبان میں یا آج کل کی چینی زبان میں بھی وہ صرف آواز کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ اصل میں اس چیز کی شکل یا اس چیز کے معنی کے طور پہ بھی استعمال ہوتے تھے. جس طرح سے ایک مثال قرآن پاک میں بہت واضح ہے، وہ ہے نون کی. نون وہ بن گیا ہے، وہ نون کہتے بھی مچھلی کو ہیں، اور نون جب لکھتے ہیں تو اس سے بھی ایک شکل مچھلی کی بنتی تھی، تو اس کو اس طرح سے کیا گیا. تو وہ جو صورت ہے سورہ یونس میں جس میں مچھلی اور اس چیز کا ذکر آیا ہے، تو وہ نون سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے. تو ادھر سے اس طرح سے اس کو سمجھا گیا ہے کہ اس سے پہلے سورج شروع ہونے میں سب سے پہلے یہ جو الفاظ یوز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس سورت کا نام ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سورت الف لام میم صاد ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہمارے پاس سورہ بقرہ، سورہ الاعراف اور سورہ یہ نام کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ نام در حقیقت بعد میں صحابہ کرام کی طرف سے یا ان کے زمانے میں رکھے گئے تھے، اور اس میں بھی مضمون میں کوئی چیز زیر بحث آ گئی تھی. تو اس ٹائم جو عربوں کا ذوق تھا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے اپنے بچوں کے یا ان کے نام رکھتے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے قرآن پاک کے بھی نام رکھے تھے. بھی سورہ بقرہ میں وہ بکرا یا وہ گائے کا جو قصہ آ گیا ہے، تو وہ اس کے نام سے وہ مشہور ہو گئی کہ وہ والی سورہ جس میں وہ بکرا کا ذکر ہے تو وہ سورہ بقرہ کے طور پہ ہو گئی. اس میں بھی سورہ الاعراف والی جو چیز ہے اس میں بھی ایک جگہ زیر بحث آئے گا، جب آخرت میں جب جنت اور دوزخ کے میں لوگ جا رہے ہوں گے، جا چکے ہوں گے، تو اس میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ایک چبوترے پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں سے خطاب کریں گے دونوں سے. تو اس معنی سے سورہ الاعراف یا اس کا نام دے دیا گیا تھا. جبکہ یہ جو لفظ ہیں یہ قرآن پاک کا حصہ ہیں، الف لام میم صاد.
تو قرین قیاس کہہ سکتے ہیں، حتمی طور پہ ہم پھر بھی نہیں کہہ سکتے، قرین قیاس کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں سلسلہ فرائی میں کہ یہ سورت کا نام ہے، تو اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ الف لام میم صاد ہے۔ تو اب مضمون اس کا آگے بڑھتا ہے، اور اسی طرح سے مضمون ہے جس طرح سے ہم سورہ الانعام کا پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اختتام ہوا تھا۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، یعنی اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی کراؤ۔ اب یہ جو آیت کی ابتدا ہوئی ہے کتاب انزل الیک کے لفظ سے، تو اس کا مطلب مدعا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے اپنے اوپر نہیں اتروائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی درخواست نہیں بھیجی تھی یا کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ ایک کتاب نازل کی جائے، بلکہ خدا نے اپنے فیصلے سے اور آپ کی خواہش اور تمنا کے بغیر آپ پر نازل کی ہے۔ اس لیے اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، تو آپ کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں اس سے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس نے اسے نازل کیا ہے وہی اس کی دعوت کو اتمام تک بھی پہنچائے گا، وہ سب کچھ فراہم کرے گا جو اس دعوت کو اتمام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کو صرف ایک طرح سے سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ہم کتنے لوگ ہیں، یہ 4-5 لوگ آ جاتے ہیں، تھوڑے کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تھوڑے کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بیٹھ کے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے ہماری اپنی ایک طرح سے ہم نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے، ہمارے اندر خواہش پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس طرح کی ایک چیز پیدا کی کہ شکر ہے ہم بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو اس سے اوپر اٹھا کے دیکھیں کہ اگر آپ کو ذمہ داری دے دی جائے کہ اس ملک میں ایک ایک بندے تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بن جائے، پورے پاکستان میں یا میں جہاں پہ رہ رہا ہوں پورے ملک میں ایک ایک بندے کو آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کتنی بڑی ایک طرح سے ایک ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اب ہر امیر غریب کا دروازہ کھڑکایا جائے گا، اب اس کو پوچھا جائے گا، اب اس کو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو سنو، اس کے اوپر غور کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ کتنی بڑی ایک ایک طرح سے مشکل پریشانی والی چیز پیش آنے والی، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ قریش میں اس ٹائم پہ کہ یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے، یہ آپ نے پہنچانا ہے، اور اس میں اس طرح سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس یقین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ آخرت انہیں نظر آ رہی ہے، کہ وہ لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے بتایا تھا کہ تم لوگ آگ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہو اور میں تمہیں پکڑ کے پیچھے سے کھینچ رہا ہوں، یعنی کہ وہ اپنی اتنی کوشش کر رہے تھے، اپنی طرف سے پوری اتنی جتنا کہ بندہ کر سکتا ہے وہ کر رہے تھے، اور پھر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، پھر وہ نہیں کرتے تھے، تو ایک پریشانی سی کیفیت یا وہ چیز پیدا ہو جاتی تھی کہ کہیں دعوت پہنچانے میں یا اس طرح سے کرنے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، یا کوئی کمی نہیں رہ رہی، یا کوئی اس طرح کا کام تو نہیں ہو رہا کہ بھئی میری طرف سے کچھ وہ ہو رہا ہو، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی تسلی آ جاتی ہے کہ نہیں، آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے، آگے جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہدایت ملے گی اسے جو کوشش کرے گا، جو سچے دل سے حق سامنے آئے گا اس کو قبول کرے گا، جو جس طرح سے پہلے پڑھ جو جو سننا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو ماننا چاہتے ہیں، یہ جب تک وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا تو اس کو ہدایت ہم اوپر سے ٹھونس نہیں سکتے۔ تو یہ تسلی ایک طرح سے دی گئی، اور پھر آگے اس کا مقصد بھی بتایا گیا کہ اس کے اتارنے کی غرض کیا ہے۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو خبردار کرو، ڈراؤ،
اور ایمان لانے والے لوگوں کی وہ یاد دہانی ہو کہ اب اسی پس منظر میں دیکھیں کہ قریش مکہ کو جا کے اب آپ نے بتانا ہے، خبردار کرنا ہے. خبردار کس چیز سے کرنا ہے؟ یہی جو جب رسول اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو تب اس قوم کا اس دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے پچھلی کتنی قوموں کا قصہ بیان ہو چکا ہوا ہے، اور اس صورت میں آگے انہی قوموں کا قصہ ڈیٹیل میں اب بتایا جائے گا کہ کس کس طرح سے کس کس قوم کے ساتھ ہوا تھا. یہی چیز اب شروع میں بتائی جا رہی ہے کہ اب اس کو نازل کیا گیا ہے کہ آپ اس کو اب لیں اور ان لوگوں کو جو منکرین ہیں ان کو اب آپ خبردار کریں کہ رسول جب اس دنیا میں آ جاتے ہیں اس ٹائم ان کو جب جھٹلایا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، تو اس کے نتائج دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے کیا کیا ہو سکتے ہیں. اور ان میں سے پھر جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کو ایک طرح سے یاد دہانی ہو جائے گی کہ ہاں وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ سوچ رہے تھے، اور ایمان لانے والوں کو اس کے اوپر ایک طرح سے دوبارہ سے ایشورنس ہو جائے گی کہ ہاں یہ یاد دہانی مجھے دوبارہ نصیب ہو گئی ہے. لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. لوگوں کی طرف اب مخاطب ہو کر، یعنی کہ اس ٹائم پہ وہی قریش مکہ کو جب یہ والی آیات پہ پڑھ کے سنائی جائیں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اب نازل کیا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کی پیروی کرو، اور جو باقی تم اپنے سرپرست بنائے بیٹھے ہو جن کے ساتھ خدا کو ملا کر شرک اور کا کیا جا رہا ہے کام، جس کی وجہ سے مشرکین کے لائے جا رہے ہیں، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑ کے صرف اپنے رب کی کرو اور نصیحت لیکن تم کم ہی مانتے ہو. اور فوراً ہی اس کے بعد کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے. کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حجت تمام ہو جائے گی، جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، پیغمبر جو بات اب بتا رہے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گا سارا کام. اس کے نتائج لازمی بھگتنا پڑیں گے پھر، اور جب بھگتنا پڑیں گے تو پھر خدا موقع بھی نہیں دے گا سنبھلنے کا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ بس اس ٹائم پہ عذاب آئے گا یا اس ٹائم کو مشکل آئے گی تو تیاری کر لو، نہیں، پھر رات کی تاریکیوں میں بھی اور دن دہاڑے میں جس ٹائم اللہ چاہے گا، جس وقت اللہ چاہے گا اس ٹائم عذاب آ گیا، اور یہ آیا ہے، اسے نہ کوئی روک سکا اور نہ اپنے آپ کو اس سے بچانے میں کوئی کامیاب ہو. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. جب عذاب آ جاتا ہے، جب انسان کو اپنے سامنے موت نظر آتی ہے، جب یہ ساری چیزیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی بچنے کا کوئی چیز نہیں رہ گئی، تو وہ چیز واضح کی گئی ہے کہ اس ٹائم واقعی انسان مانتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے تھے، ہم واقعی ظالم تھے. یعنی کہ عام دنیا میں بھی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، میں یہ ایک برا کام کر رہا ہوں، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، لیکن چونکہ موت سامنے نہیں کھڑی ہوتی، موت ابھی لگتا ہے کہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے، ابھی میں توبہ کر لوں گا، ابھی میں یہ کر لوں گا، ابھی میں وہ کر لوں گا، تو انسان اس چیز کو تھوڑا سا سپریس کر دیتا ہے، کہ تھوڑا سا دبا دیتا ہے کہ نہیں ابھی چلو ٹھیک ہے، ہاں مجھے پتہ ہے غلط کام کر رہا ہوں لیکن چلو ابھی تو کرنے دو، یا اس طرح کر کے وہ کام کر لیتا ہے. لیکن یہی چیز کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں یہ ظلم کر رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، میں کسی کا حق مار رہا ہوں، میں حق تلفی کر رہا ہوں، میں بڑے کاموں میں گناہ کر رہا ہوں، میں یہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہوں، میں وہ چیزیں کر رہا ہوں.
تو جب وہ عذاب پھر سامنے آ جاتا ہے، جب وہ چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر ان کی زبان پر پھر کوئی صدا نہیں تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ تو اب یہ وہ چیز ہے، اس میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم آج کل کے ٹائم پہ بھی جب کہیں پہ زلزلہ آ جاتا ہے یا کہیں سونامی کی طرح کا کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی طوفان ٹائپ والی چیز آتی ہے دنیا میں، یہ مختلف جگہوں پہ مختلف آتے رہتے ہیں ابھی، اور ایک ریسنٹلی کرونا والی چیز بھی تھی، تو فوراً جو ہمارا دھیان جاتا ہے وہ اسی چیز پہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا گہرائی میں یا تدبر میں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چیز اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ عذاب جب اللہ کا نازل ہوتا ہے وہ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہوں وہاں پر، انہوں نے پورے پیغام پہنچایا ہو، حجت تمام ہوئی بھی ہو، اور اس عذاب میں بھی ایمان والے بچا لیے جاتے ہیں۔ اس میں صرف منکرین مشرکین ان میں سے کوئی بھی نہیں بچتا، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کر کے نکال لیا جاتا ہے اور وہ بچا لیے جاتے ہیں۔ تو وہ والی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ ایک تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں کہ انسان اس کو سمجھے، اس کو عام دنیا عام زندگی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت قریب ہی جا رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہی لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، جنازوں میں ہم شریک ہو رہے ہوتے ہیں، میتوں کو جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑی بہت ہمیں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تنبیہ اس جگہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ایک ٹائم ہم پر بھی آنا ہے، یہ ہمارے پہ بھی اس طرح کی چیز ہونی ہے، تو سنبھل سکتے ہو تو سنبھل جاؤ۔ اور اجتماعی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین پر یہ چیزیں اس طرح سے رکھی گئی ہیں کہ اجتماعی حیثیت سے جب اکٹھی اموات ہوتی ہیں، بہت زیادہ اموات ایک جگہ ہوتی ہیں، تو پھر اجتماعی حیثیت میں توجہ ہوتی ہے لوگوں کی اس طرف کہ جب اخبارات، جب خبریں، جب وہ ایک موت 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 سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو انسان کو جگانے کے لیے بار بار یہ بھی ایک طرح کی تنبیہ ہوتی ہے۔ اور عذاب وہ والا ہوتا ہے جو اس طرح سے ہے کہ جب پیغمبر نازل ہوئے، جب رسول آئے، تو یہ عذاب جو اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں کہ وہ رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت پہ آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، یہ وہ عذاب ہے جو اسپیشل رسولوں کے آنے کے بعد، تمام حجت، ڈھیل، تزکیہ و تطہیر ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے، پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے۔ اور یہ قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ضرور ہوگی، ابھی خدا کا پیغمبر خبردار کر رہا ہے یہ چیز ہوگی، ان لوگوں سے باز پرس ہوگی جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پھر پوچھا جائے گا کہ پیغمبروں سے کس چیز کی بابت پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، یعنی کہ انہوں نے کس درجے میں جا کے اس چیز کو بیان کیا تھا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو کلام ان پہ نازل ہوا یا جو باتیں انہوں نے لوگوں تک پہنچانی تھیں یا جو توحید کا سبق انہیں دینا تھا وہ کس حد تک دیا تھا۔ تو اس میں بھی ایک مرحلے پر اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پہ ایک جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ لائیو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوتی ہے جو کہ اس زمین پہ کی جا رہی ہوتی ہے ان پیغمبروں کے تھرو، اور ایک مرحلے پہ کس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ وہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت وہ والا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب تمام حجت والا معاملہ آ گیا، اب یہ والی چیز ہوتی ہے کہ اگر تو ایمان لانے والے کچھ زیادہ ہیں اور کوئی ایسا مقام بھی میسر آ رہا ہے جہاں پہ وہ جا کے اپنے دین کا کام کھل کر سکتے ہیں، جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا تھا کہ مدینہ میں ایک آپشن مل گئی تھی، لیکن ہجرت کا وہ مرحلہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہا جاتا پیغمبر نہیں چھوڑتے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس ٹائم تک مکہ چھوڑنے کا نہیں کہا گیا جب تک کہ قریش مکہ نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. اس رات کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا کہ یہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ بچا کر لے جائیں گے, یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ آپ کی جان لینے کے درپے ہو گئے. اور اس میں کیا ہوا تھا کہ وہی انہوں نے مکان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور ان سب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کیسے ان کو نکال کر لے گئے تھے. اور لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا نہیں کہا جب تک وہ سرکشی میں اس حد تک نہیں چلے گئے تھے کہ وہ آپ کی نعوذ باللہ جان لینے کے اوپر آ جائیں. تو یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں جن سے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ جو حجت تمام کس درجے میں کی گئی تھی, کس حد تک لوگ سرکشی میں پہنچے ہوئے تھے. اور اس کی دوسری مثال سمجھنے کی ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ سورت دوسری ایک جو سورت ہے سورہ یونس, جس کے اندر مچھلی والا قصہ اور وہ والی چیزیں بیان ہوئی ہیں, تو اس کے اندر پھر یہ ہوا تھا کہ حضرت یونس اپنی قوم کو خدا کے کہنے سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے, یعنی انہیں ہجرت کا موقع اس ٹائم پر نہیں ہوا تھا. لیکن تو وہ والی چیز اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی ان کی تنبیہ کی گئی تھی, ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چیز آپ نے واپس جائیں اپنی قوم کے پاس, آپ مایوس ہو کے پہلے چلے گئے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی تھی کہ اب آپ یہ کریں کہ ان کی طرح نہ کرنا جس طرح سے مچھلی والے نے کیا تھا. تو وہ مرحلہ کہ کس ٹائم ہجرت کی جائے گی, کس ٹائم حجت تمام ہوگی, وہ والی چیزیں ہمیں ادھر سے واضح ہوتی ہیں. اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ان لوگوں سے باز پوچھ کریں, اور پھر پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام کیا, اور لوگوں سے بھی پھر اس طرح سے ہوگا. اور پھر جو سب سے مطلب وہ چیز ہے آگے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے کہ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. کہ اس پہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. جو آگے فیوچر میں بھی جو چیز ہم نے کرنی ہے, جو اعمال ہم نے کرنے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ہمیں سزا اور جزا کا فیصلہ نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ میں ابھی ایک خاص عمر کو پہنچا ہوں, اور میں بھی 5 سال بعد میرے سے ایک گناہ کا ارتکاب ہونا ہے. تو وہ جو تقدیر اور اس کی تدبیر والی چیز آ جاتی ہے, اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ 5 سال بعد میں نے اس گناہ کا ارتکاب کرنا ہے. اللہ چاہے تو میں ابھی اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے سے اس گناہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے جو 5 سال بعد میں نے کرنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ عمل جب تک نہیں ہو جاتا, میں خود اس عمل کا ارتکاب نہیں کرتا, اپنے علم سے اس چیز کا سزا و جزا کا فیصلہ نہیں کرتے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے علم کے ساتھ, یعنی جو کر کے آ چکے ہیں ہم کام, اپنے علم کے ساتھ پھر وہ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے کہ کہیں ہم غائب تو نہیں تھے. کہ اللہ ہے تو صحیح. ابھی بھی آپ اس چیز کو تصور کریں کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, باہر اور لوگ کچھ کام کر رہے ہیں یا اور کچھ چیزوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, اللہ ابھی بھی موجود ہے, اللہ غائب نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہے جو کام کیے جا رہے ہیں, اور یہی چیزیں اس ٹائم پہ دکھائی جائیں. اور وزن اس روز عین حق ہوگا, جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے.
اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے ہیں۔ اب یہ وہ والی چیز ہے کہ جو برائی ہے اس روز اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یعنی کہ باقی مقامات میں بھی اس کو تفصیل سے ایک بتایا گیا ہے کہ قیامت میں جو وزن رکھنے والی چیز ہے وہ اعمال ہوں گے جو خدا کے لیے اور آخرت میں اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خواہش اور ارادے کے ساتھ کیے گئے۔ اس کے سوا باقی تمام اعمال وہاں بے وزن ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ وہ اعمال، یعنی کہ آپ اچھا عمل کر رہے ہیں، ایک عمل آپ نے اس وجہ سے کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، وہی عمل آپ نے کیا کسی اور وجہ کی، تو کسی اور وجہ سے اگر آپ نے کوئی اچھا عمل کیا ہے اور اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ پھر وہ ہلکا ہو اور وہ چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ جو اس لیے ہمیں اپنا جو ہر عمل، اچھا عمل، جو ٹھیک عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے اس میں وہ چیز رکھنی چاہیے کہ یہ میں کس لیے کر رہا ہوں، یہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سے مجھے تسکین ہوتی ہے، یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سے کوئی الف بے پہ کوئی فائدہ ہوتا ہے مجھے، کوئی یہ وجہ ہوتی ہے، یہ وجہ ہوتی ہے، یہ وجہ ہوتی ہے، صرف اور صرف خالص کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کیے ہیں، اور وہ والے عمل ہوں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے اور وہ فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے پھر ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ اور وہ والی چیز، یہی چیز کل بھی ہم نے تھوڑی سی دیکھی تھی کہ اس میں پیچھے مراد کیا ہے، وہی جو ایک سورہ عصر میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، یعنی کہ ایمان لائے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اور اپنی زندگی اب اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق بسر کی اور وہ اچھے اعمال کیے، تو یہ دونوں چیزیں بغیر اچھے عمل کے ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر اچھے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیچ میں ہوں گی تو پھر وہ پلڑے بھاری ہونے والی چیز آئیں گی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیے جائیں گے۔ اور پھر انہی کی طرف مخاطب ہو کر کہا گیا ہے ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، یعنی کہ قریش کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، تو ان کو کیا بتایا جا رہا ہے، ان کو جو عرب والی جو زمین تھی اس میں ایک طرح سے اختیارات حاصل تھے، اس کو اس کے اندر پھر یہ سامان زیست محیط فراہم کیا گیا، اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، کہ ایک طرح کا صحرا تھا، اس کے اندر کوئی اس طرح سے آبادی ہونے، چیزیں ہونے یا کچھ کو کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بسایا کس طرح سے، حوالہ کس طرح دیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے ٹائم پہ جب یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا اور وہاں پہ ان کی دعا جو قبول ہوئی کہ لوگ اس کے لیے آئیں، وہاں پہ اس کی زیارت کے لیے آئیں اور وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے، عمرہ و حج کرنے کے لیے آئیں، تو وہ ایک جزیرہ نما عرب اب کس طرح کی شکل اختیار کر چکا ہوا ہے، اور اس ٹائم کے قریش وہ قافلے کے قافلے آتے تھے، اس سے تجارت کے مواقع پیدا ہوئے، اس سے اور اتنی چیزیں، آس پاس قریش کی اتنی عزت تھی کہ ان کو ان کے قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے، یعنی کہ ان کو اسپیشل قسم کا ایک سٹیٹس حاصل تھا، ان کو اختیارات ملے ہوئے تھے، اقتدار ملا ہوا تھا کہ تمہیں بسایا یہاں پہ اور تمہارے لیے یہاں سامان مہیا کیا گیا کہ یہ سارا کچھ کیا، لیکن ہوتا گیا کہ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے۔ اور پھر ایک مطلب اگلی آیت کا میں آغاز یہاں پہ کر لیتا ہوں، لیکن یہ مضمون آگے اس میں چلتا رہے گا کہ ان کو پھر تخلیق کی اس ٹائم توجہ دلائی ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی،
پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اب یہ سورہ بقرہ میں بھی اب کافی ٹائم ہو گیا کہ وہاں یہ چیز زیر بحث آئی تھی، ہم نے وہ سٹارٹ جب اس طرح سے کیا تھا کہ، لیکن اب ایک دفعہ مختصراً اس کو یہاں پہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی جو انسانوں کو اس زمین پہ کس طرح سے بسایا گیا اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ لوگوں کی تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ تو میں اگر آنیسٹلی بتاؤں تو میرے ذہن میں جب تک خود نہیں پڑھا تھا، تدبر نہیں کیا تھا، مختلف نظریات یا جو لوگوں کے تھے نہیں پڑھا تھا، تو اس ٹائم تک ایک کشمکش سی رہتی تھی کہ بھئی یہ ایک طرف ہم پڑھ رہے ہیں تھیوری آف ایولیوشن ہے جس میں اب وہ ڈارون ہے اور وہ چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں، دوسری طرف وہ مذہب ہے اور مذہب میں کس طرح سے چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مٹی لی اور اس کو وہ بنایا اور وہ پتلا سا بن گیا اور اس میں پونک ماری تو اس میں روح آ گئی اور اس طرح سے باقی سارے بھی ہوئے۔ تو ایک طرح سے دو کشتیوں کے سوار تھے اور وہ مطلب ظاہری سی بات ہے ایمان اور یہ والی چیزیں بھی کمی ظاہری سی بات ہوتی ہی ہے، تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہی والی بات کہ تھوڑا سا غور اور تدبر کیا جائے اور وہ چیزیں دیکھی جائیں تو کہیں بھی اس طرح کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں دیے گئے کہ بھئی مٹی لے کے پتلا بنا کے اس میں پھونک ماری اور وہ اس طرح سے جیسے کوئی میجک ہوا اور وہ چیز ہو گئی، بلکہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ کہ اس کی تفصیل بھی قرآن کے دوسرے مقامات سے ہی ہوتی ہے کہ کیا ہوا تھا کہ زمین کے پیٹ میں انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا تھا۔ سب سے پہلے زمین کے پیٹ میں، جس طرح سے ماں کے پیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ ہم غذا کھاتے ہیں، ہم کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں، کچھ پھل فروٹ کھاتے ہیں، کچھ یہ کھاتے ہیں، ہمارے اندر وہ جاتی ہیں چیزیں، ہمارے اندر وہ چیزیں جانے کو جس کو ہم کہتے ہیں ہضم ہوتی ہیں، ڈائجسٹ ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بالکل یہ جو بہت مائنیوٹ پارٹیکل جس کو وٹامنز منرلز اور یہ والی چیزیں گلوکوز کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے اندر وہ خون میں ملتی ہیں اور ان سے وہ مٹیریل پیدا ہوتا ہے جس سے ایک نئی انسان کی ابتدا ہوتی ہے، جس کو میل اور فیمیل کے اندر دونوں طرح سے، ایک طرح سے آپ کہہ دیں کہ ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ یہی عام چیزیں ہم کھاتے ہیں باہر سے خرید کے، جو انسان جو مرد کھاتا ہے وہ اس کے اندر جو فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ چیزیں ہضم ہوتی ہیں اور اس سے وہ چیز بنتی ہے جس سے انسانی وجود کی ابتدا ہو۔ دوسری طرف عورتوں کے اندر بھی اسی طرح سے وہ چیز کھاتے ہیں اور جب وہ دو چیزیں ملتی ہیں تو ایک انجان کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو عمل تھا یہ بیسیکلی سب سے پہلے مٹی کے پیٹ کے اندر، دریا کے کنارے جس طرح سے تھوڑی سی گیلی مٹی ہوتی ہے اس کے اندر یہ عمل ہوا تھا سب سے پہلے۔ تو اس مٹی یا زمین کے پیٹ میں انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا تھا، تو وہاں سے ابتدا ہوئی اور پھر اس میں کیا ہوا کہ اپنی نسل آپ پیدا کر لینے کی صلاحیت بدلی ہوتی کہ پہلی دفعہ تو وہ مٹی کے پیٹ سے وہ چیز ہو گئی، اب اس سے جو حیوانی طرح کا جو بھی ایک چیز نمودار ہوئی تھی اس کے اندر پھر یہ والی چیز ہوئی کہ اس کے اندر خود اپنی نسل، یعنی کہ وہ پروسیس اس کے بعد زمین کے پیٹ سے جو پیدا ہونے والا وہ ختم کر دیا گیا، اب جو چیز بن گئی ہے اس کے اندر پھر یہ صلاحیت پیدا کی گئی کہ وہ خود اپنی تخلیق، اپنے آپ کو پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اور پھر اس کو نکھارا گیا تھا۔ پھر جس طرح سے اس میں ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، جو ایک نکھار اس کے اندر آتا گیا، اس نکھار آنے کے بعد پھر جو مخلوق وجود میں آئی، اس سے جو مخلوق وجود میں آئی اس میں سے کسی ایک خاص مرحلے میں دو کا انتخاب کر کے پھر جو کہتے ہیں روح پھونکی گئی، یعنی کہ اس کے اندر وہ جو عقل یا جو زبان بیان کی صلاحیت، عقل اور شعور سے بہرایاب ایک مخلوق انسان کی ابتدا ہوئی تھی، جس کو پھر آج ہم حضرت آدم اور اماں حوا کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ پہلی شخصیات تھیں جن کے اندر یہ پھر شعور، عقل، بیان کرنے اور وہ چیزیں
کہنے کی ان کے اندر وہ پھونکی گئی، وہ چیز دی گئی جس سے وہ انسان کہے جانے کے قابل ہوئے، اور جن سے پھر اللہ تعالیٰ کی ایک کمیونیکیشن یا وہ چیزیں سٹارٹ ہوئیں. اور یہ نوع انسانی پر گزرنے والے مختلف مراحل کی تفصیل ہے، جن سے مطلب اس کے درمیان کتنے مراحل جو میں نے بیان کیے ہیں، اور ان مراحل کی مدت ہزاروں سال بھی ہو سکتی ہے، کہ زمین کے پیٹ سے کب وہ مخلوق نمودار ہوئی، پھر وہ کیسے اپنے آپ کو دوبارہ وہ خود پیدا کرے، تخلیق کرے، اور وہ پھر آگے چلے، پھر اس میں کیا کیا نکھار اللہ تعالیٰ لاتے گئے، اور پھر کس مقام پر آ کر ان دو کا انتخاب کر کے ان کو انسان ہونے کا شرف بخشا گیا. تو آج کل کی یہ جو سائنس میں بھی یہ جو ہڈیوں کے، کھوپڑیوں کے ڈھانچوں کے جس طرح کے اوراق میں ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور سائنسدان جو پڑھ رہے ہیں، ایک طرح سے یہ وہی سٹوری ہے، یہ وہی سرگزشت ہے جو کہ بیان کی جاتی ہے. تو اس سے تھوڑا سا مطلب کم از کم میرے ذہن سے میں چیزیں وہ تھوڑی کلیئر ہونا شروع ہوئی کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یا ریسرچ والی چیزیں تھوڑی بہت سامنے آتی ہیں، قرآن اس میں آخری حجت ہے. قرآن میں تو کوئی چیز اس طرح سے میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط بیان ہوئی ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا مزید تدبر کرنے کی، تھوڑا مزید گہرائی میں جاننے کی، وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ قرآن جو ایک کیجول انداز میں ایک دو آیات میں بیان کر دیتا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، یعنی کہ نکھارا تمہاری جو چیزیں کی. تو یہ اس کے پیچھے کتنے ہزاروں سال کی پیچھے ہسٹری ہے، کتنی حکمتیں ہیں، کتنی اس کے پیچھے سائنس ہے. اس کو غور کرنے میں انسان کا وہ بعض اوقات اختلاف ہو گیا کہ لوگوں نے یہ چیز کہہ دی کہ بس کہا اور وہ فوراً ہی پیدا ہو کے وہ چیز ہو گئی، لیکن قرآن اپنی جگہ بالکل اسی طرح سے کھڑا ہوا ہے اور وہ والی چیزیں بیان ہوتی جا رہی. یہ سلسلہ ابھی آگے چلے گا، ابھی میں پورا مکمل طور پہ اس کو نہیں بیان کر سکا یہاں پہ، لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم پھر اگلے جو اس میں ہفتے کو انہی آیات کا آگے مزید وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے قرآن پاک کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیج دیا گیا ہے وہ پانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں.